الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، پردے میں سماعت فرمانے والی میری نہایت واجب الاحترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک کے ہم سب پر اتنے احسانات اور نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کے بے شمار احسانات اور انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہم سب پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نبی آخر الزمان رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہم سب کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ ہمارا یہ علاقہ اوپر تشریف لے آئے، ہمارا یہ خطہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان اس لیے ہے کہ یہاں کے رہنے والے زیادہ لوگ ہندو ہیں، اور اس کے بعد سکھ بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔
اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف نہ لاتے تو اسباب کے درجے میں ہم ہدایت سے اور ایمان سے سرفراز نہ ہوتے، اور پتہ نہیں ہم ہندو ہوتے یا سکھ ہوتے۔ اللہ پاک نے ہم سب پہ کرم اور احسان فرمایا، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور سارے جہان کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے۔ اللہ پاک نے ہم ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کا بہت کرم اور بڑا احسان ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں، کوئی بھی دینی مجلس ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے خالی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہماری نسبت اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ وہ غلام ہی کیا جو اپنی مجلس میں اپنے آقا کا تذکرہ نہ کرے۔ آقا کا تذکرہ ہی تو ہمارے لیے عزت اور شان کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کا باعث ہے۔ آج بہت بابرکت موقع ہے، ہمارے معزز تایا جی محمد یاسین مرحوم، ان کی پوتی نے الحمدللہ قرآن کریم بھی حفظ مکمل کیا پہلے، اب انہوں نے الحمدللہ 6 سال کا عالمہ اور فاضلہ کورس کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ شمع اس علاقے میں جلائی ہے۔ 10 سال سے بچی تقریباً مدرسے مسلسل آ رہی تھی، اور اس کا کئی سال کا ریکارڈ ہے کہ سال میں چھٹی بھی نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو آج اس نعمت سے، اس اعزاز سے نوازا ہے کہ الحمدللہ حافظ بھی بنی اور عالم بھی بنی ہے۔ اور حافظ اور عالم بننا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی نسبت ہے، اور یہ در حقیقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اور وراثت سے وافر حصہ پانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہے۔ ایک دن وہ مدینہ کے بازار میں گئے اور لوگوں کو آواز لگائی کہ تم یہاں کاروبار میں مصروف ہو، مسجد نبوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میراث تقسیم ہو رہی، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ تو جو وہاں کاروبار میں مشغول تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد نبی بھاگم بھاگ پہنچے، تو دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں، اپنے یاروں، اپنے صحابہ کرام، اپنے اہل بیت اعظام ان حضرات کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور ان حضرات کی روحانی تربیت فرما رہے ہیں، ان کو علم دین سکھا رہے ہیں۔ تو پہنچنے والوں نے جب دیکھا تو حیران ہوئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جبکہ یہاں پر تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا، تو ہم یہاں آئے ہیں تو علم کا حلقہ، علم کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان الانبیاء لا یورث دینارا ولا درہما، انبیاء دوسروں کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، ولیکن یورث العلم، وہ لوگوں کو علم دین سکھاتے ہیں اور اس کا وارث بناتے ہیں۔
جس آدمی نے علم دین کا جتنا حصہ حاصل کر لیا اس نے اتنا ہی زیادہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور میراث کو حاصل کر لیا۔ آج یہ بہت بابرکت موقع ہے کہ ہمارے اپنے عزیزوں کی بچی بھائی زاہد صاحب کی بچی الحمدللہ عالم بنی ہے، اور محلے کے اندر محلے کی بچیوں کو، محلے کی خواتین کو دین سیکھنا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے ایسے ہوا کرتا تھا، کئی محلے بلکہ کیا کئی علاقے خالی ہوتے تھے اور قرآن پاک پڑھانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا تھا، نہ کوئی خاتون ملتی تھی۔ لوگ دور دراز کے سفر کر کے قرآن کریم اور دین کی بات سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، ہمارے علاقے میں جگہ جگہ مدارس کھل گئے، دین کی تربیت ہونے لگی، مساجد کے اندر بچوں قرآن پاک پڑھایا جانے لگا۔ اب قرآن پاک کے حافظ قاری، حافظہ قاریہ گلی گلی محلوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت کے کرم اور احسان سے علم دین کو حاصل کرنا مشکل نہ رہا، آسان ہو گیا۔ تو جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، وہاں علم دین کا حاصل کرنا اور علم دین کا ہونا ایک بہت بڑی ضرورت ہے، بلکہ یہ مقصد ہے۔ دنیا کی تعلیم یہ ضرورت کے درجے میں آتی ہے اور علم دین مقصد کے درجے میں آتا ہے۔ علم دین مقصد اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے حکموں کو ماننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ خالص اللہ رب العزت کی بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں انسان اور جن کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اور اللہ رب العزت کی بندگی نماز میں ہے، اور نماز سب سے اعلیٰ بندگی کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی اگر حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور سنت کے مطابق ہے تو یہ ساری کی ساری 24 گھنٹے کی زندگی ہی دین بن جائے گی، اور یہ 24 گھنٹے کی زندگی اجر اور ثواب کا باعث بن جائے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج مسلمان چاہتا ہے کہ میں دنیا سے کامیاب جاؤں، اس دنیا میں میری عزت ہو، اس دنیا میں میری قدر ہو، لوگ میری مثالیں دیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا میں مثالی شخصیات بننا چاہتے ہیں تو پھر زندگی قیمتی نیک اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی۔ اگر نیک اعمال اور اس کی پونجی اور اس کا ذخیرہ اور اس کی طرف رجحان موجود ہے، سمجھو ہم دنیا میں کامیاب ہیں۔ آج لوگ بسا اوقات ہم سے پوچھتے اور سوال کرتے ہیں کہ جی نماز اور روزے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز اور روزے کا فائدہ ایک وہ ہے جو ہماری آنکھوں سے اس وقت اوجھل ہے، جب آنکھیں بند ہوگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ نماز روزے کا فائدہ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی ذات بندے کو دکھا دیتی ہے۔ اب میں بطور مثال کے عرض کرتا ہوں، جو آدمی نماز روزہ کرتا ہے، دین کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی جان میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے وقت میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلے سمجھیں برکت کیا چیز ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور اس سے بندے کی ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائیں، اور بے برکتی کا معنی ہوتا ہے کہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہو لیکن ضرورتیں اس سے پوری نہ ہو۔ جو انسان نماز روزہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی جان میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی
اس بندے کی عمر بسا اوقات مختصر ہوتی ہے، عمر دنیا کے اندر بہت کم پاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام لے لیتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات وہ دیکھتے ہیں ہم نماز روزے کی برکت سے اپنی شادی ہوئی، اپنے بچوں کی شادی کر دی، اپنے پوتوں کی شادی کر دی، اپنی پوتیوں کی شادیاں کر دی، ان کے گھر بنا دیے۔ اللہ رب العزت اس طریقے سے اس سے تیزی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے زندگی تو بہت تھوڑی پائی ہے، کام بڑے کر گئے۔ نماز روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی جان میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، نماز روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسباب کے درجے میں اس کی آمدن بہت کم ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے تھوڑے مال میں اللہ پاک اس کی ضرورتیں اتنی پوری فرما دیتے ہیں، وہ خود حیران ہوتا ہے کہ آمدن میری بڑی تھوڑی ہے، لیکن اللہ پاک میری ضرورتیں کس طریقے سے پوری کر رہے ہیں، علاقے اور محلے والی پریشان رہتے ہیں۔ یہ اس کے نماز روزے کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت اس کے وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک عام آدمی ایک دن کے اندر جتنا کام کرتا ہے اور اس کے محنت کے جو اثرات ہوتے ہیں، نماز روزے کرنے والا آدمی اللہ رب العزت اس کے نماز روزے کی برکت سے اس کے ایک دن میں عام لوگوں کی بنسبت کہیں زیادہ کام کروا دیتے ہیں۔ وہ آدمی دن میں اگر ٹارگٹ لے کے اٹھتا ہے کہ میں نے آج 10 کام کرنے، اللہ پاک بس اوقات اس کے 12 کام کروا دیتے ہیں۔ یہ وقت میں برکت پڑ جاتی ہے۔ نماز روزے کے جہاں اور بہت سے فوائد ہیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی مبارک زندگی یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ ہم آپ کی امتی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کی مبارک زندگی کو پڑھیں۔ مؤرخین سیرت نگاروں نے لکھی ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں عام کریں۔ اپنے گھروں کے اندر آج جو لڑائیاں اور جھگڑے چل رہے ہیں نا، یہ صرف و صرف آج اس وجہ سے ہے کہ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، گھر میں رہن سہن کے طریقوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنا لیں، گھر ہمارا جو آج دوزخ کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور دوزخ بنا ہوا ہے، کوئی ایک آدمی دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ناراض ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اگر مبارک سیرت ہمارے گھروں کے اندر آ جائے تو یہی گھر جو ہے ایک جنت کا ماحول پیدا کرے گا اور جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے چند پہلو آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وقت بہت مختصر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک موقع پہ ہم کچھ باتیں سیکھنے والے بن جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر پہلو ہی بڑا عجیب اور بڑا عزیز اور بڑا پیارا اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی زندگی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیر پرورش آپ پرورش پا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلاتی ہیں تو آپ کے ساتھ ایک اور بیٹا جو آپ کا حقیقی بیٹا تھا وہ بھی دودھ پیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب چند ماں کے دودھ پیتے بچے ہیں۔ کبھی حضرت اماں حلیمہ یہ دیکھتی، محسوس فرماتی کہ شاید ایک پستان میں نے حضور کے لیے خاص کر رکھا ہے، شاید آپ اس سے سیر نہیں ہوئے تو دوسرا پستان آپ کے منہ میں ڈالتی بھی آپ اور دودھ پی لیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پستان کو منہ نہیں لگاتے تھے، کیوں؟ بھائی کے حصے میں آیا ہوا تھا۔ تو بچپن سے آپ نے یہ درس دیا کہ بھئی میں دوسروں کے حق لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ دوسروں کو حق دینے کے لیے آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے، جوانی میں دیکھیں اللہ پاک نے جوانی میں آپ کو ایسی عزیز اور بہترین صفات سے نوازا تھا کہ مکہ والے آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے، ہمارا ذہن بن گیا مسلمان کا کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہم کاروبار میں ڈنڈی نہ مارے ہمارا کاروبار نہیں چلتا، جبکہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کاروبار اور تجارت نہ صرف یہ کہ مکہ مکرمہ میں کی بلکہ بیرون ملک تک آپ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور اتنے بڑے تاجر تھے کہ لوگ آپ کی تجارت میں مثالیں دیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تجارت اور امانت اور دیانت کی شہرت ہی تو سوئی، اس وجہ سے آپ کو تجارت کے لیے مال دیا تھا کہ آپ بیرون ملک تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا مال بھی قبول فرمائیں اور کاروبار کے لیے ہمارا حصہ بھی ڈالیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کاروبار کرتے اور منافع آتا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منافع پہنچا تو ان کی عقل حیران ہو گئی کہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو کاروبار کے لیے میں پیسے دیا کرتی تھی، جتنا منافع حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے اتنا منافع دیا ہی نہیں تھا۔ تو امانت اور دیانت کے آپ کے ڈنکے بجتے تھے، آپ مثالی تاجر تھے۔ آج تاجر اگر کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ بالکل اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کو چاہیے امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرے، اللہ پاک اس کے مال میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، تجارت کو بھی دن بدن بڑھائیں گے۔ آپ دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جن صفات سے آراستہ تھے، ان میں ایک جو بڑی آپ کی صفتیں مشہور تھی، لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کا نام نامی بہت کم لیتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے۔ اور دوسری جو صفت آپ کی معروف تھی وہ امین کی تھی، آپ امانت دار تھے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ کسی کی امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے، اس لیے بسا اوقات لوگ آپ کے مخالف بھی ہوتے، پھر بھی اپنے مال کو بطور امانت کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت کے رکھوایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، مکہ والوں نے آپس میں یہ پروپیگنڈا کی، سازش کی کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اور آپس میں گٹھ جوڑ کر کے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ تو اس وقت بھی جو لوگ آپ کے جانی دشمن تھے، صورتحال یہ تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے تو انہی لوگوں کے جو باہر ہتھیار لے کر کھڑے تھے، انہی لوگوں کے مال بطور امانت کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ حضرت جی آپ یہاں ٹھہرے میری جگہ پر، اور یہ امانتیں فلاں فلاں لوگوں کی ہیں، میں جا رہا ہوں، میرے بعد آپ یہ ساری امانتیں ان لوگوں کے پاس پہنچانے کے بعد پھر آپ وہاں مدینہ طیبہ آئیے گا۔ تو یہ آپ کی امانت اور دیانت کا شہرہ پوری دنیا میں تھا، اور یہ کیسی بہترین زندگی ہے۔ آج اگر ہم ان صفات کو اپنا لیں تو معاشرے کے اندر بھی ہمارا ایک وقار بنے گا، لوگوں پر بھی اعتماد بنے گا، رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو بھی ہم پسند آ جائیں گے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کی ہے اور صداقت اور امانت کا مظاہرہ فرمایا ہے، آپ کی امت مسلمہ میں جو لوگ بہترین شریعت کے اصولوں کے مطابق تجارت کریں گے، اللہ پاک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ایسی بہترین ارشاد فرمائی ہے بات کہ وہ بھی اپنی مثال آپ فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن جو ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نیک ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کیسی بہترین بشارت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت پہلو ہیں، اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے گبرو جوان ہیں۔ سب سے پہلا جو رشتہ آپ کو آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نمبر 1 تو بیوان، نمبر 2 ان کی عمر مبارک 40 سال کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے گبرو جوان، رشتہ آپ کو آتا ہے بیوہ خاتون کا، اپنے سے زیادہ عمر والی خاتون کا،
لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو ٹکراتے نہیں، بس اس نکاح کو کرتے ہیں اور اپنی امت کو یہ درس دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں نکاح ہو رہا ہو بچی اور بچے کی عمر دونوں کی ایک جیسی ہو، عمر میں فرق بھی ہو، مسلمان ہو، دیانتدار ہو، بیوی جو ہے نیک ہو تو اس کو ترجیح دینی چاہیے، عمر کے تفاوت کو اس کی طرف نہ دیکھیں، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر کے ہمیں بتایا ہے عمر کا فرق اگر ہو تو اس کی بنا پر رشتے ٹھکرائے نہیں جا سکتے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، 2-3 سال کا بھی اگر بچے کا فرق ہو تو رشتہ نہیں کرتے کہ جی یہ بچہ زیادہ عمر کا ہے، یہ بچی زیادہ عمر کی ہے، ہم اس رشتہ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی صرف بالکل یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھائیو، اگر ان لوگوں کو نکاح کرنا ہے تو پھر نکاح کے لیے تمہیں اگر عمر کا فرق بھی معلوم ہو لیکن عورت نیک ہو، رشتے کے اندر دیر نہ کیا کرو۔ آج بہت ساری بچیاں معاشرے میں ایسی جن کو طلاق ہو جاتی ہے، بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کے نکاح ہوتے ہیں خامد فوت ہو جاتا ہے، بعد میں ان بچیوں سے آگے کو نکاح کرنے کو لوگ عیب کی بات سمجھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے بتایا امت کو کہ بھئی اگر بیوہ عورت سے نکاح کرو تو یہ بھی کوئی کم اجر والی بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ خاتون نیک ہونی چاہیے۔ خاتون اگر نیک ہے اور وہ بیوہ بھی ہے تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا جو بیوہ ہے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نکاح کیے ہیں ان میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کماری خاتون تھی، اس کے علاوہ جتنیوں سے کیے ہیں یا تو طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی، تو آپ نے بیواؤں کو سہارا دیا ہے۔ آج امت مسلمہ جس پریشانی مبتلا ہے کہ بیوہ بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، طلاق یافتہ کی شادی نہیں ہوتی، یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا اور اس کے لیے کسی بھی قسم کا ہم اپنی طرف سے عذر پیش نہ کریں اگر بچی نیک ہے نکاح کرنے۔ خواتین کے مجمع میں گزارش کر رہا ہوں، آوازیں نہ نکالیں، بولے نہ، مرد اتنے بیٹھے ہیں ان کی کسی کی آواز نہیں آ رہی اور خواتین کی آوازیں ہم تک یہاں آ رہی ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں کوئی ذمہ دار خاتون ہو تو بچیوں کو بٹھائیں ذرا، تو میں جانتا ہوں کہ مجمع زیادہ جگہ تھوڑی ہے لیکن یہ کہ سکون کے ساتھ بیٹھے تاکہ جتنی دیر بیٹھنا ہو دین کی بات سکون کے ساتھ سن سکیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ شادی کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے مثال بن جاتے ہیں، شادی کے بعد انسان اولاد چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹوں میں نرینہ اولاد میں بچے بچپن کے اندر فوت ہو گئے، بچیاں زندہ رہی، اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لیا ہے اور وہ امت مسلمہ کی مقتدا بنی ہے۔ نرینہ اولاد فوت ہو گئی ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ پوری دنیا کو دین دینا ہے اور نرینہ اولاد بچی نہیں، اللہ پاک کی حکمت الہی کے تحت فوت ہو گئی۔ اب پوری دنیا میں دین کیسے پھیلے گا؟ مشرکین نے مکہ نے پراپگنڈا کیا، سازش کی، آپ کو بدنام کیا کہ دیکھو ان کی اولاد نہیں بچتی اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کو ابتر کے الفاظ کہے اور دیکھو آج ان کا بیٹا فوت ہو گیا کل کو یہ بھی چلے جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرمائی،
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انعامات کی جو بارش فرمائی، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا اور آپ کو حوصلہ دیا، فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے یہ بے نام و نشان ہوگا، پوری دنیا میں آپ کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بجے گا، آپ کی عظمت کا ڈنکا بجے گا، قیامت تک آنے والی نسلیں آپ کا نام لینے والی ہوگی، آپ کے مخالفین کا نام لینے والے مستقبل کے اندر نہیں رہیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے وہ ساری کے ساری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور آپ کی روحانی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اب بیویاں امت کی ماں ہیں تو حضور کیا ہوئے؟ امت کے باپ۔ تو اگر آپ کی نرینہ اولاد نسبی نہیں بچی، حکمت الہیہ کے تحت اللہ رب العزت نے روحانی اولاد کروڑوں نہیں بلکہ اربوں میں عطا فرما دی، جو آپ کے مشن کو لے کر پوری دنیا میں قیامت تک پھیلتی رہے گی اور آپ کے مشن کو پھیلاتی رہے گی، تاکہ مشرکین مکہ کا اور مخالفین کا منہ بند ہو جائے کہ ان کی تعلیمات کو آگے کون پہنچائے گا اور ان کے دین کو آگے دنیا کے اندر کون پھیلائے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ کی نرینہ اولاد نہیں بچی۔ کیوں؟ اس میں حکمت میں بتا دوں، بات مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر آپ کی اولاد زندہ رہتی تو پھر نبی ہوتی یا نہ ہوتی؟ اگر نبی ہوتی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ منصب ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں، تو پھر نبی کیسے ہوتے؟ اگر نبی نہ ہوتی لوگ سوال کرتے کہ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے افضل ہے، حضرت ابراہیم بھی نبی ہے، ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، ان کی اولاد میں حضرت یوسف بھی نبی ہیں، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، آپ نبی، تو آپ کی اولاد میں نبی کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت الہیہ کے تحت آپ کی جو اولاد تھی اللہ پاک نے بچپن کے اندر ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور آپ کی روحانی اولاد اللہ پاک نے آپ کو اتنی عطا فرما دی کہ وہ قیامت تک آپ کے مشن کو لے کر چلتی رہے گی۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن فرمایا ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ دونوں جملے میں جوڑ کیا ہے؟ بظاہر آدمی کہتا ہے کہ دونوں جملے میں جوڑ معلوم نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا ماہر جانتا ہے کہ بہت بہترین جوڑ موجود ہے۔ ما کان محمد احد من رجالکم میں فرمایا کہ نسبی اولاد اور آپ کی جوان نہیں ہوگی، بچپن میں فوت ہو گیا، ان کے باپ نہیں ہے، یعنی زندہ نہیں ہے وہ اولاد آپ کی، لیکن ولکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی روحانی اولاد جو ہے پوری دنیا میں موجود ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور جتنی امت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اپنے نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے، لہذا اگر نسبی اولاد باقی نہیں رہی تو روحانی اولاد آپ کی زندہ ہے، جو کہ آپ کے مشن کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے گی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی حضرت فاطمہ، آپ کو بیٹی عطا فرمائی حضرت رقیہ، آپ کو بیٹی عطا فرمائی حضرت ام کلثوم، آپ کو بیٹی عطا فرمائی حضرت زینب۔ اب یہ بیٹیاں پوری امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے رہنما ہیں۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اس ماحول کے اندر بیٹیوں کی عزت نہیں تھی، اس ماحول کے اندر بیٹیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر اس بات کی خبر ملتی کہ میری یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے اپنا منہ چھپاتے پھرتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو بچی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اب ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو وہ مارے شرم کے، مفتی صاحب آ گئے، تو وہ مارے شرم کے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا اور اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، اور بچیوں کی عزت نہیں تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی، بیٹیاں عطا فرمائی، اور بیٹیوں کے زندہ رکھنے میں حکمت تھی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بیٹی جو یہ تو باعث رحمت ہے، یہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بلکہ خوشی کا باعث ہے۔ اب دیکھیں بیٹی کو آپ نے عزت کیسے دی ہے؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، مجلس میں اچانک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کسی کام سے تشریف لے آتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے اعزاز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ باپ ہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ اولاد بیٹی ہیں، لیکن بیٹی کے اعزاز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کہ بھئی بیٹی قابل عزت ہے، بیٹی انسان کے لیے بے عزتی کا باعث نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، بیٹی کو عزت کیسے دے رہے ہیں؟ ہمارے ماحول میں آج رواج ہے کہ جو اولاد بیٹے کی طرف سے ہو اس کے متعلق ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری نسل ہے، اور جو اولاد بیٹی کی طرف سے ہو وہ کہتے ہیں دوسرے خاندان دی اولاد ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عزت بھی دی، اور جو اولاد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے تھی ان کو اپنے گھر کا فرد فرمایا۔ واقعہ یوں نقل کی گئی، مسلم شریف میں واقعہ موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کملی مبارک کھولی اور ان کو چادر میں بطور پیار کے چھپا لیا، جس طرح بسا اوقات بڑا بچوں کو اعزاز دینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے چادر میں یوں چھپا لیتا ہے اور اس سے خوشی والی باتیں کرتا ہے، پیار والی باتیں کرتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ادرات کو اپنی چادر میں چھپایا اور فرمایا ہاں اولائی اہل بیتی، یہ لوگ ہیں جو میرے گھرانے کے فرد ہیں، یہ لوگ ہیں جو میرے گھر کے بندے ہیں، یہ لوگ ہیں جو میری نسل ہے۔ امت مسلمہ کو پیغام دیا، بیٹی شادی سے پہلے بھی گھر کا فرد ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی گھر کا فرد ہوتی ہے، اور بیٹی کی اولاد بھی اپنی نسل ہوتی ہے، یہ غیر کی نسل نہیں ہوتی۔ جو آج ہمارے ذہنیت ہے نا کہ نواسوں اور نواسیوں کو اپنے خاندان کا فرد نہیں سمجھتے اور ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، میرے بھائیوں جس طرح پوتا باعث عزت ہے اس طرح نواسا بھی باعث عزت ہے، جس طرح پوتی باعث عزت ہے اس طرح نواسی بھی باعث عزت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں پہنچا ہے۔ ہم تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں تسبیحات فاطمی، کبھی اس کا پس منظر سنا ہے؟ میں آپ پس منظر سناتا ہوں، پھر اس میں ایک بات آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں۔ تسبیحات فاطمی کیا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ تسبیحات فاطمی ہے۔ ان کو تسبیحات فاطمی کیوں کہتے ہیں؟ ان کی نسبت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور خادم آئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے شرمندگی، علماء میں کو بیٹھا ہونا نیچے مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس سے، طبی طور پر عرب میں پانی کی قلت تھی، پانی دور سے رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر آتی تھی گھر کے لیے۔ فرمایا کہ تم تھک جاتی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے، ایک خادم آپ بھی جا کے لے آؤ، تو مشقت والا اس مشقت کمی آ جائے گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو آپ نے بات کچھ نہ کی اور واپس آ گئی، اتنے لوگوں کے سامنے کیا بات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا بھی کوئی کام تھا اور آئی ہیں، لیکن کہیں بغیر چلی گئی ہیں۔ بیٹی پریشانی کیا ہے؟ یہ بات میری بات غور سے سن لینا۔ آج کل ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بیٹی کی شادی کر دی، بیٹی تیرا عرس کرو جنازہ ہی چکے، تیرا عرس کرو جنازہ ہی اٹھے، ہوں تو ہوتے بسنے بسنا۔ بھئی بیٹی کو اگر کوئی پریشانی دار ہے، بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد ہم فارغ نہیں ہو جاتے۔ اور جا کر پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، آپ آئی تھی کچھ کہیں بغیر چلی گئی کیا؟ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام اور خادم آئے ہیں تو آپ کام کرتے وہ تھک جاتی ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرے کہ ایک آدھ غلام اور خادم مجھے بھی دے دیں۔
تاکہ گھر کے کام کرنے میں آسانی ہو۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ نے مجھے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، حیا آئی، تو میں اس لیے واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا اب تو جو کرنا اس پر میں بات سمجھانے لگا ہوں، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اب اگلی بات جو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ آپ نے غلام کی بات کی ہے، میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ اب اہل بیت اور صحابہ کرام تو شان تھی، حضور کے منہ سے کوئی جملہ اس طرح کا نکلتا فوراً متوجہ ہوتے، حضور کیوں نہ، آپ کے خیر ہی خیر ہیں، آپ جو فرمائیں گے وہ بھی خیر ہی خیر ہوگا، ضرور فرمائیں۔ فرمایا فاطمہ اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ تو کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہے نا، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ رب العزت تیری ساری کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دے۔ غلام نہیں دیا، غلام نہیں دیا۔ اب توجہ کرنا، غلام کیوں نہیں دیا؟ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام دیتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس غلام آ جاتا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ذاتی اور شخصی فائدہ ہوتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا، پوری امت مسلمہ کا نفع سوچا۔ سامنے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تھی، بلکہ جو تعلیم تھی پوری امت کو دینا مقصود تھی کہ بھائی اپنے لیے آسانیاں پیدا نہ کرو، یہ مشقت کی زندگی جو ہے، دنیا کے اندر تنگی پھنگی جو ہے، اس کو برداشت کرنا سیکھو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمی بتائی ہیں، یہ پوری امت کا نفع ہے۔ اگر غلام مل جاتا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سے خدمت لے لیتی۔ میں اور آج آپ صبح اور شام تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں، اس کا اجر اور ثواب لیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو پسند فرمایا کہ یہ تسبیحات صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہیں۔ اگر غلام لے لوں گی، حضور دے دیں گے، یہ میرا ذاتی نفع ہے، جبکہ تسبیحات کا مل جانا یہ پوری امت مسلمہ کا نفع ہے۔ اپنے ذاتی نفع کی بجائے اس کو ایک طرف کر کے پوری امت مسلمہ کے نفع کو ترجیح دی اور ان تسبیحات کا اہتمام فرمایا اور پوری امت مسلمہ کو تسبیحات بتا دی تاکہ ساری کی ساری امت مسلمہ ان تسبیحات کے ذریعے برکات کو لینے والی بن جائے۔ آج تسبیحات فاطمی ہم پڑھتے ہیں، تسبیحات فاطمی کا جتنا ثواب ہمیں ملتا ہے، امت کے ایک ایک فرد کو ملتا ہے، تسبیحات فاطمی کا ہر فرد کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا سبب کون بنی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تسبیحات فاطمی حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے ایک اتنا بڑا صدقہ جاریہ، اتنا بڑا اعزاز، قیامت تک آنے والے لوگ تسبیحات فاطمی کو پڑھتے رہیں گے۔ حضرت فاطمہ کے نام اعمال میں پہلے اتنی نیکیاں ہیں، لیکن قیامت تک خربوں نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ نیکیاں آتی رہیں گی۔ یہ چیز ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تسبیحات فاطمی عطا فرمائی ہیں، تو چونکہ ان کی نسبت حضرت فاطمہ کی طرف ہے اس لیے ان کو تسبیحات فاطمی میرے بھائیوں کہا جاتا ہے۔ آج بھی کسی آدمی کو تھکاوٹ ہو، کام کاج سے فارغ ہو کے آئے، تھک جائے، تو اس کو چاہیے تسبیحات فاطمی کرے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ پر پھونک مارے، پھونک مارنے کے بعد اس کو پورے جسم مبارک پر مل لے، انشاءاللہ تعالی تھکاوٹ ساری کی ساری دور ہو جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے ایسا عزت اور شرف کا سامان فراہم کیا ہے کہ ہر زندگی کا پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو لینا ہوگا۔ وقت کافی ہو گیا۔ ہماری عادت ہے کہ ہم بیان کو وقت میں شروع کرتے ہیں اور وقت میں ختم کرتے ہیں۔
تاکہ ہمارے آنے والے مہمان پریشان نہ ہوں، ہمارے میزبان پریشان نہ ہوں۔ وقت میں انشاءاللہ بات کو ختم کر دیں گے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم دین ہے۔ یہ علم دین ہر گھر کے اندر جانا چاہیے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، اگر ہمارے علاقے کے اندر 50 مسجدیں ہیں تو 50 کی بجائے 5000 ہونی چاہیے۔ ہمارے علاقے کے اندر اگر 50 مدرسے ہیں تو یہ 50,000 ہونے چاہیے۔ ہر محلے کے اندر مدرسہ ہونا چاہیے، تاکہ جتنے مدرسے زیادہ ہوں گے، جتنی مسجدیں زیادہ ہوں گی، اتنے خیر کے مراکز زیادہ ہوں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اتنی عام ہوگی، امت مسلمہ میں اتنا ہی زیادہ علم دین کو حاصل کرنا آسان ہوگا اور اتنا زیادہ عمل کرنا آسان ہوگا اور عمل کا جذبہ بڑھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بچی کے احساس میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو اس نے تو علم دین حاصل کر لیا، اجر و ثواب کو پا لیا، لیکن میرے بھائیوں جو ہم کریں گے ہمیں تو اس کا اجر ملے گا نا انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اور میں کہوں گا، میرے بھائیو اپنی نسلوں میں علم دین کے حاصل کرنے والے بچے پیدا کریں، اپنی نسلوں میں حافظ پیدا کریں، اپنی نسلوں میں عالم پیدا کریں، اپنی نسلوں میں حافظہ پیدا کریں، اپنی نسلوں میں حافظات پیدا کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ بطور مثال کہ میں ایک جملہ اکثر جگہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بچے کو اگر آپ علم دین پڑھنے کے لیے بچی کو وقف کر دیں گے تو وہ سارا دن علم دین کو حاصل کرے گا۔ اس کے دین پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے اتنے مسائل حل فرمائیں گے، اتنے مسائل حل فرمائیں گے کہ آپ کی توقع سے بڑھ کر کہیں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو بچہ دین پڑھتا ہے اس کے متعلق یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، یہ کماتا نہیں ہے جبکہ دوسرا کماتا ہے۔ نہ اللہ رب العزت جو روزی ہمیں دیتے ہیں شاید کہ اس کی برکت سے دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب آئے اور آ کر اپنے ایک بھائی کی شکایت کی، اور وہ بھائی اصحاب صفہ میں سے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو وہ آئے اور شکایت کی کہ حضور یہ ہر وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، میں کلا بندہ میں تھک جانا، میں تھک جاتا ہوں، گھر کا عیال کا بوجھ میرے اوپر ہے، اس کو کہیں کچھ یہ بھی کام کیا کرے تاکہ سہارا بنے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نا، بڑا بہترین جواب، آپ کی ہر بات ہی لاجواب ہے، بڑا بہترین جواب دیا۔ اور ایک جملے میں انہوں نے تو کئی باتیں کی، ایک جملے میں اس کو جواب دے دیا اور اس کے بعد ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ فرمایا شاید کہ تجھے بھی جو رزق دیا ہے وہ اس کی وجہ سے دی جاتا۔ تو میرے بھائی اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ ایک بچہ جو قرآن کریم حفظ کرتا ہے، حفظ والے بچے فجر سے لے کر عشاء تک، بلکہ عشاء کے بعد بھی ہمارے یہاں گھنٹہ پڑھائی ہوتی ہے، اب فجر سے لے کر عشاء کے بعد تک قرآن پڑھتا ہے۔ توجہ کرنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا بطور مثال کے اگر تم پڑھتے ہو الف لام میم تو الف لام میم اس کی 30 نیکیاں ملیں گی، الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10۔ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جو آدمی تلاوت کرتا ہے اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن پاک حفظ کرنے والا بچہ فجر سے شروع ہوتا ہے، عشاء کے بعد تک قرآن پڑھتا ہے، اس کے ایک دن کی نیکیاں کتنی ہیں؟ وہ ایک دن کی نیکیاں لاکھوں سے متجاوز ہیں میرے بھائیوں۔ دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا حساب نہیں لگا سکتا، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کا حساب نہیں لگا سکتا کہ قرآن پڑھنے والے حفظ کرنے والے ایک بچے کی ایک دن کی نیکیاں کتنی ہیں۔ ایک دن کی نیکیاں لاکھوں میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ نے اگر اپنی نسل سے ایک بچہ، اپنی نسل سے ایک بچی اگر علم دین کے سیکھنے اور سکھانے پر لگا دی ہے، لاکھوں نیکیاں اگر اس بچی کے نامہ اعمال میں آ رہی ہیں
تو اس کے ماں اور اس کے باپ کے کھاتے میں بھی آ رہی ہیں، اس لیے کہ مدرسے میں بھیجنے کے اندر اس کے ماں اور باپ کی کوشش شامل ہے، وہ اس کی کفالت کرتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو جتنی کھیتی نیکیاں بچی کے کھاتے میں آتی ہیں، بچے کے کھاتے میں آتی ہیں، اتنی نیکیاں بچے کے والد اور والدہ کے کھاتے میں بھی آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لاکھوں نیکیاں روزانہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہیں تو اپنی نسلوں میں بچوں کو دین سکھائیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کا علم پڑھنے والے لوگ بی اے اور ایم اے اور اپنا بی ایڈ اور پتہ نہیں کون سی ڈگریاں جو ہے وہ ایل ایل بی ہو یا بی ایل ہو، ایم فل ہو یا پی ایچ ڈی ہو کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں آگے نوکری ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں ہے، وہ ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جو آدمی دین پڑھنے کے لیے شروع ہوتا ہے 20-22 سال کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، 20-22 سال کے بعد انجینئر بنتا ہے، 20-22 سال کے بعد وکیل بنتا ہے، پتہ نہیں آگے اس کو کیسی نوکری ملے یا نہ ملے۔ سینکڑوں لوگ ہمارے علاقے کے اندر بی اے کیے ہوئے، بی ایڈ کیے ہوئے بیکار بیچارے پھر رہے، پاور لوم پہ منصب بنا کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جو بچہ آج دین پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کے کھاتے میں آج ہی نیکیاں شروع ہو گئی ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ بچہ قرآن پڑھے گا اور آگے پڑھائے گا، پتہ نہیں اس سے کتنے بچوں نے قرآن پڑھنا ہے اور کتنوں نے سیکھنا ہے۔ تو جتنے نسل سے آگے شاگرد پیدا ہوں گے اور جتنے اس کا فیض پھیلے گا دنیا کے اندر، ہر بچے کی طرف سے لاکھوں نیکیاں اس پڑھانے والے کے کھاتے میں آتی رہیں گی۔ میرے بھائیوں، ہر بچہ گویا کہ علم دین پڑھنے والا نیکیاں کمانے کی ایک بہت بڑی مل اور فیکٹری، بڑی سے بڑی مل اور فیکٹری ایک دن کے اندر لاکھوں سے زیادہ نہیں کما سکتی، لیکن جو ہے ایک بچہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کو سیکھتا ہے، سارا دن حفظ پڑھنے والا بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی نیکیاں اس بڑی فیکٹری سے کہیں زیادہ ہیں اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر مل کا آرڈر ہوتا ہے، اس کا حساب ہوتا ہے، ہمارا ماہانہ کیا خرچ ہوا، کیا نفع ہوا، ان کے نفع کا حساب ہے، اس کے رجسٹر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بچہ قرآن پڑھتا ہے اور آگے مستقبل میں پڑھاتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا رجسٹر ایجاد ہی نہیں ہوا جو اس حساب و کتاب کو ہے اپنے اندر سما سکے، بلکہ وہ فرشتے ہیں جو نیکیاں ہر وقت لکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو کرامن کاتبین ہیں، بچے قرآن پاک کے حفظ کرنے والے اور پھر کرانے والے، دین پڑھنے والے، پھر پڑھانے والے نیکیاں سارا دن لکھتے رہتے ہیں، ان کے کرامن کاتبین سارا دن مصروف رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ فیکٹریوں کی مل لگ جائے تو اپنا نیکیوں کی مل لگ جائے تو پھر ہمیں چاہیے اپنی نسلوں میں بچوں کو عالم بنائیں اور حافظ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کون کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ارادے کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، میرے سارے عزیز بیٹھے ہیں، باہر کے بہت کم ساتھی ہیں، جو مہمان ہمارے باہر سے ہیں وہ بیٹھے ہیں تو میرے بارے میں جانتے ہیں۔ میں چھوٹا 4-4.5 سال کا تھا تو مکان سے گر گیا تھا، تو اوپر چھت پہ کھیل رہا تھا، اور چابی والی گال کار تھی یا گیند تھی مجھے نہیں یاد، اس سے کھیل رہا تھا، تو نیچے آئی سین میں، تو میں اس کے پیچھے آ گیا پکڑنے کے لیے، گر گیا، سر پہ چوٹ لگی اور اتنی بری دماغ پہ چوٹ لگی کہ بیجا باہر آ گیا تھا، یعنی سر پھٹ گیا، باہر آ گیا۔ ڈاکٹر یاسین صاحب اس وقت نئے پڑھ کے آئے تھے، تو والد صاحب ان کو بلایا کہتے ہیں فوت ہو گیا ہے۔ اور جو ہے نا گھر والوں نے جو ہے نا وہ جیسے غسل کا انتظام کرتے ہیں تو سارا سسٹم اطلاع کر دی اور غسل کا انتظام شروع کر دیا۔ جب مجھے غسل دینے لگے نا تو میں نے سانس لیا، انہوں نے کہا کہ تو زندہ ہے، فوراً جو ہے مجھے لے کے سول اسپتال پہنچے۔ سول اسپتال میں جب گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ دیکھو یہ بچے کا جو ہے حالت بہت خراب ہے، بڑی دیر کے بعد ایک سانس لیتا ہے تو بظاہر اس کا بچنا بہت مشکل ہے، تو اور یہ جو آپریشن ہے بہت تکلیف دی ہوگا سر کا دماغ کا، لہذا یہ نہ کروائیں، چند سانسیں ہیں بچے کی، تو جیسے ہے ایسے ہے آپ اس کو برداشت کریں۔ تو والد صاحب نے پھر زور دیا کہ دیکھو جو ہم اپنے بچے کو مرتا ہوا اپنے سامنے تو نہیں دیکھ سکتے، اپنی کوشش تو کریں تاکہ ہم بھی یہ اپنا جو ہے اپنا زور ہم کہیں بھی ہم نے اپنا پورا زور لگایا ہے، تو لہذا آپ کہنے لگے اگر یہ آپریشن کامیاب ہو بھی گیا تو آپ کا بچہ جو اگر بچ بھی گیا اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ آپریشن ہوا، 24 گھنٹے کے بعد بالکل ٹھیک تھا۔
اور جس چیز سے میں کھیل رہا تھا پتہ نہیں کار تھی یا کیا گیند تھی، سب سے پہلے میں نے وہی مانگی. میں نے کہا میری گیند کدھر ہے؟ سارے حیران ہو گئے. دیکھو ڈاکٹر کہتے تھے یہ تو پاگل ہوگا، اس کو تو سارا یاد ہے کہ میرے سے ہوا کیا تھا. تو میرے والد صاحب نے اس وقت نیت کی کہ میرے بچے کو اللہ پاک نے دوبارہ زندگی دی ہے، تو بچے کو دوبارہ اللہ پاک نے زندگی دی ہے، میں اپنے اس بچے کو علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے پہ لگا دوں گا، اس کو اللہ کے دین پہ وقف کر دوں گا. ہمارے خاندان کے اندر مجھ سے پہلے کوئی قرآن پاک کا حافظ موجود نہیں تھا، کوئی قرآن پاک کا عالم موجود نہیں تھا. میں اپنے خاندان کا پہلا حافظ ہوں. جب میں اپنے خاندان کا پہلا حافظ بنا تو میں نے الحمدللہ اس کے بعد لائن لگا دی. اس کے بعد اب الحمدللہ خاندان میں اتنے حافظ بنے ہیں اور بن رہے ہیں کہ وہ گنے نہیں جاتے. الحمدللہ مدرسہ ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے، بچوں کا مدرسہ ہے. اپنے اس علاقے میں الحمدللہ 15 سال ہو گئے میں کام کرتے ہوئے 3000 سے زیادہ بچیاں اور بچے الحمدللہ ہم نے پڑھائے ہیں. اب یہ سارا ثواب کہاں جائے گا میرے بھائی؟ میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں سامنے ہوں، بطور مثال کی عرض کر رہا ہوں. باقی ہم سب ایک مثال بن سکتے ہیں، ہم سب کے لیے نیکیوں کھاتا کھول سکتا ہے. ایک آدمی مجھے بطور مذاق کے کیا نہیں لگا، مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور مجھے کہنے لگا ہماری پاور لوم کی فیکٹری بھی ہے، تو مجھے کہنے لگا ایک تہاڈی او فیکٹری ہے ایک تہاڈی آ فیکٹری ہے. اس نے تو جہاں سے کہا جیسے کہا تو میں تو سمجھ گیا کہ کیوں کہہ رہا ہے. کہتا ایک آپ کی وہ فیکٹری ہے اور ایک آپ کی یہ فیکٹری ہے. تو کہتا ہے ماشاءاللہ دو فیکٹری ہیں. میں نے کہا میری وہ فیکٹری ہے، میرے بچے گواہ ہیں اس چیز کے، میں مدرسے میں صبح سے لے کر رات 11 بجے تک رہتا ہوں. 11 بجے کے بعد میں مدرسے سے واپس آتا ہوں، سارا دن میں مدرسے میں رہتا ہوں. میری جو پاور لوم کی فیکٹری ہے میں وہاں بس اوقات سال نہیں جاتا، بس اوقات 6 ماہ گزر جاتے ہیں، میں اس فیکٹری میں نہیں جاتا. مجھے اس فیکٹری کی قدر تو ہے، ہمارے بڑوں نے کوشش کی بنا دی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قدر مجھے اپنے اس مدرسے کی ہے. آپ اس ایک فیکٹری کی بات کرتے ہو، یہ ایک فیکٹری نہیں ہے بلکہ اس میں پڑھنے والے جو 300 سے زیادہ طلباء اور طالبات ہیں، ان میں سے ہر بچہ میری نیکیاں کمانے کی فیکٹری ہے. کیونکہ ایک بچے کی وجہ سے میرے نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیاں ایک دن کی آ رہی ہیں. سارا دن بچہ قرآن پڑھتا ہے، تو جو میں ان کے لیے بہادر کرتا ہوں میرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے یہ میری ایک فیکٹری نہیں ہے، اس کے اندر میری 300 سے زیادہ فیکٹریاں ہیں اور ہر فیکٹری ایک دن کا لاکھوں کا منافع دے رہی ہے. تو میرے بھائیوں اپنی نسلوں میں اگر عالم دین پیدا کریں گے تو مستقبل کے لیے انشاءاللہ آپ کے لیے اجر کا ثواب ہوگا اور نیکیوں کی مل لگ جائے گی. ہمارے تایا یاسر مرحوم رحمت اللہ علیہ دینداروں کے بڑے قدردان تھے. جہاں جب ہم آیا کرتے بڑے خوش ہوا کرتے تھے، ہمارے ملنے سے بڑے راضی ہوتے تھے. آج ان کی روح بھی خوش ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب کی طرف سے جنت کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ہاں جی، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے صالح ثواب کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی لاکھوں نیکیاں اگر بچی کے پڑھنے کی وجہ سے بچی کے کھاتے میں، اس کے والدین کے کھاتے میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ لاکھوں نیکیاں ہمارے تیاجی کے کھاتے میں بھی آ رہی ہیں. جس کی کوشش، جس کی دعا شامل ہوتی ہے، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات اقدس اپنے خزانوں سے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بندے کے کبھی عقل میں بھی نہیں آ سکتا. باہر کیا انشاءاللہ تعالی یہ خیر کے مراکز باقی رہیں گے، دین کے قلعے مدرسے باقی رہیں گے، دین کا کام انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور آپ حضرات کی دعائیں شامل ہار رہی. انشاءاللہ تعالی ہمارے اس علاقے میں انشاءاللہ گھر گھر کے اندر حافظ پیدا ہوں گے، گھر گھر کے اندر عالم پیدا ہوں گے. ہمارے مدرسے میں باہر کے بچے بھی ہیں الحمدللہ، 90-95 افراد کا کھانا پکتا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے مہمان، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. میری کوشش یہ ہے اپنے علاقے کے اندر زیادہ کام کیا جائے، اپنے علاقے کے لوگوں کو متوجہ کیا جائے. ہمارا کوئی گلی اور محلہ ایسا نہ ہو جس گھر کے اندر قرآن پاک کا حافظ بچہ نہ ہو، جس گھر کے اندر قرآن پاک کی حافظ بچی نہ ہو. ایسا گھر نہ ہو جس کے اندر عالمہ بچہ نہ، عالم بچہ نہ ہو اور عالمہ بچی نہ ہو. ہماری یہ کوشش ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کوشش میں لگے رہیں گے اور آپ حضرات سے اس سلسلے میں ہم تعاون کی یاد دہانی کراتے ہیں. آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی جی؟ انشاءاللہ تعالی جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.